آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایوب خان کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق بتائیں گے۔ ایوب خان کی شخصیت کیسی تھی؟ سینیورٹی میں 10ویں نمبر پر موجود ایوب خان آرمی چیف کیسے بنے؟ یہ مشورہ کس نے دیا کہ ایوب خان فرما بردار رہیں گے؟ سکندر مرزا کی یہ غلط فہمی کب ختم ہوئی کہ انہوں نے ایوب خان کو پال رکھا ہے؟ براؤن صاحب کے نام سے مشہور ایوب خان اسلام کے بجائے مغربی کلچر سے کیوں محبت کرتے تھے؟ تنقید کرنے والے کو اپنے پاس کیوں نہ بیٹھنے دیتے تھے؟ یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو کی معلومات شیر علی خان پٹوڈی کی کتاب دی اسٹوری آف سولجرنگ اینڈ پولیٹکس ان انڈیا اینڈ پاکستان سے لی گئی ہے۔ ایوب خان کی شخصیت۔ شیر علی خان کے مطابق ایوب خان کی شخصیت پر برطانوی راج کے وائسرے کا گہرا اثر تھا۔ وہ جب کسی کمرے میں داخل ہوتے تو ایک خاموشی چھا جاتی۔ ان کا قد 6 فٹ سے زیادہ تھا اور وہ ہمیشہ نہایت نفیس استری شدہ سوٹ یا مکمل فوجی تمغوں سے سجی وردی پہنتے تھے۔ اگر ان سے کوئی اختلاف کرتا تو وہ بحث کرنے کے بجائے اپنی خاموشی یا سخت لہجے سے اسے خاموش کرا دیتے تھے۔ ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ جو شیر علی خان نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایوب خان کا یہ سارا رعب تب تک قائم رہتا جب تک حالات ان کے کنٹرول میں ہوتے۔ جیسے ہی کوئی بڑا بحران آتا، ان کے اس مضبوط ظاہر کے پیچھے ایک پریشان حال اور کمزور انسان نظر آنے لگا۔ ایوب خان آرمی چیف کیسے بنے؟ شیر علی خان لکھتے ہیں کہ ایوب خان سے اوپر موجود 2 انتہائی قابل اور سینئر جرنیل ایک حادثے میں جاں بحق ہو، ورنہ شاید ایوب خان کبھی آرمی چیف نہ بنے۔ جنرل افتخار خان سب سے سینئر تھے اور قائد اعظم کی پہلی پسند تھے۔ انہیں کمانڈر ان چیف نامزد کیا جا چکا تھا، لیکن دسمبر 1949 میں وہ کراچی سے لاہور جاتے ہوئے ایک طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ میجر جنرل شیر خان بھی ایک بہت قابل افسر تھے اور وہ بھی اسی طیارے کے حادثے میں ہلاک ہوئے۔ ان دونوں بڑے جرنیلوں کی اچانک موت نے ایوب خان کے لیے راستہ صاف کر دیا۔ شیر علی خان نے انکشاف کیا کہ جب پہلے پاکستانی آرمی چیف کے لیے ناموں پر غور ہو رہا تھا تو ایوب خان سینیورٹی لسٹ میں 10ویں نمبر پر تھے۔ ان سے اوپر 9 ایسے افسران تھے جو تجربے اور سینیورٹی میں ان سے بہتر تھے، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر وہ سب پیچھے رہ گئے۔ کتاب کے مطابق ایوب خان کی خوش قسمتی میں سب سے بڑا ہاتھ سکندر مرزا کا تھا۔ سکندر مرزا جو اس وقت سیکرٹری دفاع تھے، ایک ایسا آرمی چیف چاہتے تھے جو ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہو اور ان کے سیاسی ایجنڈے میں رکاوٹ نہ بنے۔ شیر علی خان کے بقول سکندر مرزا نے لیاقت علی خان کو یہ باور کرایا کہ ایوب خان ایک فرما بردار فوجی ثابت ہوں گے۔ شیر علی خان نے لکھا کہ ایوب خان کے کئی ہم عصر اور سینئر افسران بشمول خود شیر علی خان جو پیشہ ورانہ طور پر بہت مضبوط تھے، انہیں جان بوجھ کر سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ شیر علی خان نے اسے فوج کے اندر سیاسی مداخلت کا آغاز قرار دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شیر علی خان لکھتے ہیں کہ ایوب خان خود بھی اس بات کو جانتے تھے کہ وہ اپنی قابلیت سے زیادہ اپنی قسمت کی وجہ سے اوپر آئے ہیں، اسی لیے وہ شروع کے برسوں میں اپنے سینئرز کے سامنے تھوڑے محتاط رہتے تھے، لیکن اقتدار ملتے ہی انہوں نے ان تمام لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا جو ان کی اتھارٹی کو چیلنج کر سکتے تھے۔ سکندر مرزا کو کیسے گیٹ آؤٹ کہا؟ میجر جنرل شیر علی خان پٹوڈی نے اپنی کتاب میں ایوب خان اور سکندر مرزا کے تعلق کو شطرنج کی ایک بساط سے تشبیہ دی۔ شیر علی خان لکھتے ہیں کہ شروع میں ایوب خان سکندر مرزا کے سامنے بالکل ایک ماتحت کی طرح رہتے تھے۔ سکندر مرزا چونکہ ایک منجے ہوئے بیوروکریٹ اور برطانوی نظام کو خوب جانتے تھے، اس لیے ایوب خان ان کی ذہانت سے مرعوب تھے۔ وہ ہر چھوٹے بڑے فیصلے میں مرزا کی رائے لیتے تھے اور ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کی ہمت بھی نہیں کرتے تھے۔ کتاب میں ایک بہت اہم نکتہ بیان کیا گیا ہے۔ سکندر مرزا کو یہ غلط فہمی تھی کہ انہوں نے ایوب خان کو پال رکھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایوب خان ان کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتا۔ شیر علی خان کے بقول مرزا اکثر محفلوں میں ایوب خان کو اپنا وفادار سپاہی کہہ کر متعارف کرواتے تھے، جو ایوب خان کی انا کو ٹھیس پہنچاتا تھا، لیکن وہ خاموش رہتے تھے۔ ایوب خان کو اس بات کا خوف تھا کہ سکندر مرزا کے پاس سویلین طاقت ہے
اور وہ جب چاہیں انہیں آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا سکتے ہیں۔ اسی خوف کی وجہ سے وہ کافی عرصے تک مرزا کی ہر سیاسی چال میں ان کا مورا بنے رہے۔ شیر علی خان کے بقول ایوب خان نے اس دوران اپنی طاقت کو خاموشی سے منظم کیا اور مرزا کے ہر مخالف کو راستے سے ہٹانے میں ان کی مدد کی تاکہ وہ خود ناگزیر بن جائے۔ شیر علی خان نے 27 اکتوبر 1958 کی رات کا ذکر بڑے ڈرامائی انداز میں کیا۔ جب مارشل لا لگ چکا تھا تو ایوب خان کو احساس ہوا کہ اب انہیں اسکندر مرزا کی ضرورت نہیں رہی۔ ایوب خان نے اپنے جونیئر جرنیلوں کو بھیج کر اسکندر مرزا کو بندوق کی نوک پر استعفیٰ دینے پر مجبور کیا۔ شیر علی خان لکھتے ہیں کہ مرزا کو اس بے وفائی کی توقع نہیں تھی۔ انہیں حیرت تھی کہ ان کا وفادار ایوب اتنی جلدی رنگ کیسے بدل گیا۔ کتاب میں درج ہے کہ ایوب خان نے اسکندر مرزا کو صرف اقتدار سے نہیں ہٹایا بلکہ انہیں ذلیل کر کے ملک بدر کیا۔ مرزا جب لندن میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے تو ایوب خان نے ان کی خبرگیری تک نہ کی اور نہ ہی انہیں کبھی پاکستان آنے کی اجازت دی۔ انگریز اور انگریزی سے پیار تھا۔ شیر علی خان لکھتے ہیں کہ ایوب خان برطانوی راج کے اس طبقے کی نمائندگی کرتے تھے جنہیں براؤن صاحب کہا جاتا تھا۔ وہ اردو، پشتو یا ہندکو بولنے کے بجائے انگریزی بولنے میں زیادہ فخر محسوس کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک جنٹل مین کی پہچان اس کا انگریزی لہجہ ہوتا ہے۔ چونکہ ایوب خان نے برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی سینٹ ہرس سے تربیت حاصل کی تھی، اس لیے وہ انگریزی زبان کے برطانوی لب و لہجے کو بہت پسند کرتے تھے۔ شیر علی خان کے مطابق ایوب خان بعض اوقات مصنوعی طور پر بھی برطانوی جرنیلوں کی طرح الفاظ چبا چبا کر بولتے تھے تاکہ ان کا رعب قائم رہے۔ کتاب میں ذکر ہے کہ ایوب خان اپنی ذاتی ڈائری ہو یا سرکاری فائلیں سب کچھ صرف انگریزی میں لکھتے تھے۔ شیر علی خان لکھتے ہیں کہ ایوب خان کو اس بات پر بہت غصہ آتا تھا اگر کوئی افسر انگریزی گرامر کی غلطی کر۔ وہ فائلوں پر نوٹ لکھتے وقت زبان کی صفائی اور الفاظ کے انتخاب پر بہت وقت صرف کرتے تھے۔ شیر علی خان نے ایک اہم نقطہ اٹھایا کہ ایوب خان کی اردو کافی کمزور تھی۔ وہ جب عوامی جلسوں میں اردو بولنے کی کوشش کرتے تھے تو ان کا لہجہ اجنبی سا لگتا تھا۔ شیر علی خان کے بقول ایوب خان دل سے انگریزی تھے اور زبان سے بھی۔ وہ عوام سے اس لیے نہیں جڑ سکے کیونکہ وہ عوام کی زبان میں سوچنے کی صلاحیت کھو چکے تھے۔ ان کی مشہور زمانہ خود نوشت بھی اصل میں انگریزی میں لکھی گئی تھی۔ شیر علی خان کا خیال ہے کہ ایوب خان نے یہ کتاب عالمی دنیا کو متاثر کرنے کے لیے لکھی تھی تاکہ وہ خود کو ایک روشن خیال اور جدید مغربی طرز کے لیڈر کے طور پر منوا سکے۔ شیر علی خان لکھتے ہیں کہ ایک بار ایوب خان کسی غیر ملکی وفد سے بات کر رہے تھے اور اس قدر روانی اور باریک انگریزی اصطلاحات استعمال کر رہے تھے کہ وہاں موجود دیگر پاکستانی حکام بھی حیران رہ گئے۔ ان کے لیے انگریزی زبان ان کی اسٹیٹس سمبل تھی۔ تنقید سے گھبراہٹ۔ شیر علی خان لکھتے ہیں کہ ایوب خان نے اپنے گرد ایک ایسے فوجی اور سول افسران کا حصار بنا رکھا تھا جو ان کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرتا تھا۔ اگر کوئی جرأت مند افسر انہیں یہ بتانے کی کوشش کرتا کہ عوام میں بے چینی بڑھ رہی ہے یا پالیسی غلط ہے تو ایوب خان اسے مایوس کن شخصیت یا ترقی کا دشمن قرار دے کر ناپسند کرتے تھے۔ کتاب میں ایک جگہ ذکر ہے کہ ایوب خان کو زمینی حقائق سے اتنی چڑ تھی کہ انہوں نے آہستہ آہستہ ان لوگوں سے ملنا ہی چھوڑ دیا تھا جو تنقید کرتے تھے۔ شیر علی خان نے انکشاف کیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی ایوب خان کو وہی رپورٹیں دیتی تھی جو ان کے مزاج کے مطابق ہوتی تھی۔ خاص طور پر بنگال کے حالات کے بارے میں انہیں کبھی درست صورتحال نہیں بتائی گئی۔ جب کبھی وہاں سے احتجاج کی خبر آتی تو اسے محض چند شرپسندوں کی کارروائی کہہ کر ٹال دیا جاتا۔ شیر علی خان لکھتے ہیں کہ جب ایوب خان نے فیلڈ مارشل کا رتبہ خود کو دیا تو ان کے اندر یہ احساس پختہ ہو گیا کہ وہ اب غلطی نہیں کر سکتے۔ تنقید کو وہ اپنی ذات اور اپنی وردی کی توہین سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے پریس پر پابندیاں لگائیں اور نیشنل پریس ٹرسٹ بنا کر میڈیا کی زبان بندی کر۔ 1965 کی جنگ کے بعد جب معاہدہ تاشکند ہوا اور ذوالفقار علی بھٹو نے ان کے خلاف عوامی مہم شروع کی تو ایوب خان ذہنی طور پر ٹوٹ گئے۔ شیر علی خان کے مطابق وہ عوامی تنقید اور نعروں کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے۔ جب طلباء نے سڑکوں پر ان کے خلاف نعرے لگائے تو وہ حیران رہ گئے کہ میرا وہ ملک جس کی میں نے اتنی خدمت کی وہ میرے خلاف کیسے ہوگی۔
تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.